ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سمجھ کے لحاظ سے یعنی حدیث فہمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ راویوں کی عمروں کا اور سارا پتہ ہو۔ تو جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے ان میں سے حضرت ابو سعید خدری بھی ہیں، یعنی جو اس وقت چھوٹے تھے پھر بعد میں بڑے ہوئے اور وہ پہلی سنی ہوئی حدیثیں روایت کرتے رہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر ایک خبر دی۔ خبر کیا تھی؟ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، بے شک اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے دو چیزوں میں، جو چاہو پسند کر لو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بین الدنیا، کہ ہمیشہ دنیا میں رہو، و بین ما عندہ، اور اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے پاس جو انعامات ہیں نوازشات ہیں وہ لے لو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے ان دو چیزوں کے درمیان۔ تو پھر فرما فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے جو اللہ کے پاس انعامات ہیں انہیں پسند کر لیا ہے۔ فبکا ابو بکر، یہ تقریر سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ فقلت فی نفسی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے کہتے میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پھر بعد میں اپنی عمر میں بیان کرتے تھے، اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور اس بندے نے پھر یہ پسند کر لیا، تو میں نے ابو بکر صدیق رو پڑے، تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا ما یبکی ھذا الشیخ، اس شیخ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، تو اس شیخ کو، اس بزرگ ہستی کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ رونے والی تو کوئی بات ہوئی نہیں، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے۔ یعنی باقی اور کسی کو نوٹ نہیں کیا کہ ایسی کیفیت کسی کی ہو، ابو بکر صدیق سارے مجمع میں سے وہ رو پڑے یہ جملے سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا رونے والی کوئی بات نہیں، ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ، اگر کسی بندے نے جو اس کو اختیار دیا گیا تو اس نے جو اللہ کے ہاں اسے پسند کر لیا، تو اس میں رونے والی بات کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کچھ دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر مجھے وہ تقریر یاد آئی اور ابو بکر صدیق کا رونا یاد آیا کہ وہ جو عبد تھا، ان اللہ خیر عبدا، سرکار نے اپنا نام نہیں لیا، بندے کا ذکر کیا کہ جاننے والے جان جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، وہ جنہیں اللہ نے اختیار دیا تھا جس عبد کو کہ چاہو تو ہمیشہ دنیا میں رہو اور چاہو تو اللہ کے پاس انعامات میں آ جاؤ، اس بندے سے مراد تو سرکار کی ذات تھی، اور سرکار اپنا نام لے نہیں رہے تھے اور عبد کے ذریعے گفتگو فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، کہ ابو بکر سمجھ گئے سارے مجمع میں سے۔ کیوں؟ کان ابو بکر اعلمنا، اعلم یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، زیادہ علم والے، کہ سرکار کی تقریر کو سن کر مطلب تک پہنچنے میں سب سے تیز تھے۔ اور کان ابو بکر اعلمنا، ہم یہی سمجھتے رہے کہ کسی اور بندے کی بات ہو رہی ہے، تو سرکار تو اپنی بات بتا رہے تھے کہ میں نے
مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، فرشتہ آ کے دبوچ لیتا ہے، لیکن یہاں شان رسالت اور مقام محبوبیت ہے۔ رب مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے اللہ کے ہاں جانے کو پسند کر لیا ہے، لیکن اس کو متکلم کے صیغے سے نہیں، عبد سے بیان کیا۔ لیکن صدیق اکبر رو پڑے تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ ہے مزاج شناس نبوت، کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق ہم سب میں سے زیادہ علم والے تھے کہ انہوں نے یہ فوراً جان لیا کہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت بڑے حادثے کی ہو رہی ہے کہ کیا بنے گا جب سرکار دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو جب آپ روئے تو پھر دلاسا بھی آپ کو ہی سرکار نے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا یا ابا بکر لا تبکی، ابو بکر نہ رو۔ کیوں؟ فرمایا تم نے وفاؤں کا حق ادا کیا۔ اور اس مقام پر یہ لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ان امن الناس، پھر سپرلیٹو ڈگری ہے، امن اس میں تفضیل ایک ہے، مننا یمنو احسان کرنا، امن ہے بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ فرمایا ان امن الناس علیہ، انسانوں میں سے مراد صحابہ میں سے، جو کہ دشمن تو ویسے دشمن جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان میں سے جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسانات کیے، فی صحبت ہی و مال ہی، مال کے ذریعے سے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ساتھ دے کر، یعنی کوئی تو مال دیتا ہے باہر نکلنا مشکل ہے کہ جان جاتی ہے، فرمایا جس نے جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور مال کی پرواہ بھی نہیں کی، اور جسے میں خود کہہ رہا ہوں امن الناس علیہ، کہ جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیے وہ ابو بکر۔ ابو بکر رونے کی بات نہیں، تم نے بہت کما لیا ہے وفاؤں کے سفر کے اندر، آج تمہاری یہ ڈگری ہے اور تمہارا یہ وصف ہے، تمہارا یہ عہدہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے نفس یعنی ذات کے لحاظ سے جو مجھ پر احسانات ہوئے، حالانکہ حضرت ابو بکر تو سمجھتے ہیں کہ میں نے تو خدمت کی، غلامی کا حق ادا کیا، کہ شکر ہے کہ سرکار نے قبول کر لیا، لیکن یہ سرکار کی اپنی زبان ہے کہ سرکار اس کو احسان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات کیا اپنے مال کے لحاظ سے اور اپنی جان کے لحاظ سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر نہ رو، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر میں آپ کو ہی بناتا، لیکن رب میرا خلیل ہے، انسانوں میں سے میں نے بنایا کوئی نہیں، اگر بناتا تو پھر میں ابو بکر آپ کو ہی بناتا۔ اس موقع پر یہ اعلان کیا تھا، فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد، مسجد نبوی شریف میں جن جن کے دروازے کھلتے ہیں آج کے بعد سب بند کر دیے جائیں، الا باب ابی بکر، ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ بخاری شریف ہے، وہ جہاں پر مسجد نبوی میں خوخائے صدیق اکبر لکھا ہوا ہے، یعنی باقی سب کے پہلے ساتھ ساتھ گھر تھے تو دروازہ گھر سے ہی مسجد میں آنے کے لیے کھلتا تھا، فرمایا باقی سب بند کر دیے جائیں، ان کا کھلا رہے۔ اور یہ بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد جماعتیں انہوں نے کرانی ہیں اور خلافت ان کی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ یعنی موضوع کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس نبوت تھے اور کس انداز میں
انہوں نے یعنی جب بڑی بڑی باتیں، اہم فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے کو بھی سمجھ نہیں آتے تھے، اور آگے جو شوق عبادت تھا اس کی وجہ سے یہ کسی طرح اڑ جاتے تھے، نہیں ایسے کرنا چاہیے، کیوں نہیں ہم کر رہے؟ وہاں جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، دوسری جگہ بیٹھے ابو بکر سے جا کے پوچھتے تھے تو وہی جواب ان سے بھی ملتا تھا۔ حالانکہ آپس میں ان دونوں ہستیوں کی ملاقات نہیں ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا دیا، وہی جواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ تو یہ یعنی اولیت بلا وجہ نہیں تھی، یہ قرب خاص تھا، ان خاص صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس مسجد رضا مجتبیٰ میں مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے 30 سال مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ 30 سال کے خطبے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔